السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق حورم بائی میرا راجپوت ایپیسوڈ 18۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اپنے ناول کو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کریکٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے اور کون سا نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ زویان، حنان اور ازلان نے مل کر پلان بنایا تھا کہ وہ آج کی رات انتاکشری کھیلیں گے تاکہ وہ یزدان کی نائٹ خراب کر سکے۔ خود تو وہ مزے میں ہوگا، لیکن وہ بیچارے سنگل لوگ جنہیں آج رات بھر نیند نہیں آنی تھی اور ان کا دل بھی چاہ رہا تھا کچھ ایڈونچر کرنے کا، اس لیے ان سب نے مل کر پلان کیا تھا یزدان کے کمرے میں قبضہ کر کے اس کی آج کی رات خراب کرنے کا، جس کے لیے وہ تیار کھڑے مشی اور پری کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ وہ دونوں کچن میں پاپ کارن ریڈی کرتی، لیمن مالٹ کی بوٹلز اور آئس فریج سے نکالتی باہر ہال کی جانب بڑھتی سیڑھیاں چڑھ کر سیکنڈ فلور پر قدم رکھ گئی تھی۔ 9 بج چکے تھے۔ ارادہ تو ان کا ہال میں بیٹھ کر انتاکشری کھیلنے کا تھا، لیکن پھر ہال میں آگا جان آ جاتے اور پھر وہ ان سب کی ہی بینڈ بجا دیتے، جس کی وجہ سے آج انہوں نے یزدان کو زحمت دینے کا سوچتے آگے جاتے سب ہی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اس کے کمرے کے قریب آتے بغیر دروازہ نوک کیے وہ کمرے میں داخل ہو گئے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ان سب کو ہی اب شرمندگی سی ہونے لگی، تو کچھ اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ ابھی تو ان کے رومانس کی شروعات ہوئی تھی، وہ لوگ غلط وقت پر آ ٹپکے تھے۔ انہوں نے دیکھا یزدان بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ حورم اس کی تھائی پر بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتا شاید خود کو اس کے حسن سے بہکانے کی کوششوں میں تھا، لیکن ایک دم سے دروازہ کھلنے پر اور اپنے سامنے سب کو کھڑا دیکھ کر حورم شرمندگی سے جھٹ سے اس کی تھائی سے اٹھی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ صحیح سے لیتی اپنے سر پر اڑ گئی، جبکہ یزدان نے ان سب کو وہاں دیکھ کر سوالے ایبرو اچکاتے ان سب کو باری باری گھورا، مگر اس کے پاس کھڑی حورم شرمندگی سے نظر جھکاتی اب نظر ملانے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ دروازہ نوک کر کے نازل نہیں ہو سکتے تھے تم سب؟ بیڈ سے اٹھ کر وہ ان کی جانب بڑھا تو وہ بھی اپنی اچانک افتادگی میں ہوئی غلطی پر اب شرمندہ سا ہو رہے تھے۔ دروازہ نوک کر کے آ جاتے، کیا چلا جانا تھا ان کا؟ بھائی، آپ نے کہا تھا تم لوگ جب چاہو میرے کمرے میں آ سکتے ہو۔ حنان ان سب کی شرمندگی کم کرنے کے لیے شوق لہجے میں بولتا اس کی کہی بات کو دہراتے اسے یاد کروانے لگا، جبکہ ازلان نے اس کا سین مس کر دیا تھا کیونکہ اس کی ساری توجہ مشی پر تھی جو اسے مسلسل اگنور کر رہی تھی اور اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ آخر اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی، اس کا غصہ کرنا اور نظر انداز کرنا تو بنتا تھا۔ یزدان، آج ہم تیرے کمرے میں مل کر انتاکشری کھیلیں گے۔ زویان کے بتانے پر یزدان نے سب کو گھورا جو پوری پلاننگ سے آئے تھے، تو مشی اور پری آگے بڑھ کر ہاتھ میں پکڑے بالز اور بوٹلز کو وہاں ٹیبل پر رکھنے لگی۔ کیوں حویلی میں جگہ کم پڑ گئی ہے جو تم لوگ منہ اٹھا کر میرے کمرے میں چلے آئے ہو؟ چلو شاباش، نکلو میرے کمرے سے۔ ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر جانے کا کہتے ہوئے وہ انہیں یہاں سے واک آؤٹ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ بھائی، ہم تو نہیں جا رہے، کیا کر لیں گے آپ؟ حنان اس کے پاس سے گزرتا ہوا اس کے بیڈ پر چڑھتا ڈیرے ڈال گیا۔ یزدان، تو بھی کھیلے گا؟ ہم لوگ مل کر کھیلیں گے، اس لیے تو آج کے لیے اپنا کمرہ ہم سب کے نام کر۔ ازلان کے اشارہ کرنے پر اب زویان بولتا ہوا آگے کو اس کی جانب بڑھا۔ زویان، تو بھی ان سب میں شامل ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں کھیلنی کوئی انتاکشری وغیرہ۔ وہ اپنی آج کی رات برباد ہونے پر بیزاری سے چڑھ کر بولا۔ کیوں بھائی، آپ کو بلی چوہے والا کھیل کھیلنا ہے؟ یزدان کی طرف دیکھتا حنان اشاروں میں حورم کی طرف اشارہ کرتے مزاحیہ اور کمینگی مسکراہٹ سے بولا، تو بیک وقت زویان اور ازلان نے بمشکل اپنے کہے کو گلے کے اندر دبایا۔ یزدان، سنیں، ہم بھی کھیل لیتے ہیں۔ حورم نے اپنی معصومانہ اور میٹھی آواز میں یزدان کو مخاطب کیا تو وہ اس کی بات پر انکار نہ کر سکا۔ بھابھی نے کہہ دیا ہے، اب تو بھائی مان گئے، سمجھو۔ سب یہاں پر آؤ اور اپنی اپنی جگہ بناؤ۔ بیڈ پر کمفرٹر کو صحیح کرتے وہ مڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ زیادہ فری مت ہو، صرف حرم کی وجہ سے ہاں کر رہا ہوں۔ اس نے حنان کے چہرے میں موجود خوشی کو پل بھر میں غائب کر دیا، لیکن وہ مہا ڈھیٹ پھر سے مسکرانے لگا۔ مشی کباب کی پلیٹ تو نیچے ہی رہ گئی، ان چیزوں میں کوئی چیز مسنگ دیکھ کر وہ بولی، پری میں جا کر لے آتی ہوں۔ اجرت میں بولتی وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آخر وہ اب ازلان کی نظروں سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ سب اب یزدان کے بیڈ پر ڈیرے ڈال چکے تھے۔ مڈ میں حنان بیٹھا تھا، اس کے ساتھ زویان اور اس کے دوسری طرف یزدان اور اس کے ساتھ حورم بیٹھی تھی، جبکہ زویان کے ساتھ ازلان اور حورم کے ساتھ پری بیٹھ گئی۔
جتنی دیر میں مشی بھی کباب لے کر آ چکی تھی، اس نے دیکھا بیڈ پر بس اسی کی کمی رہ گئی تھی، مگر جگہ اس کی پری اور ازلان کے ساتھ تھی اور اسے غش پڑنے لگے تھے ازلان کے ساتھ بیٹھنے پر، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے ناک پھلاتی ہوئی وہ جا کر درمیان میں پلیٹ رکھتی پری اور ازلان کے درمیان میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ سب اب ہنستے مسکراتے ہوئے گیم کو شروع کر گئے تھے۔ موبائل میں گانا پلے کرتے انہوں نے کشن کو اٹھا کر آگے کو ایک دوسرے کی طرف اچھالا۔ حرم یہ گیم پہلی دفعہ کھیل رہی تھی، اس لیے اسے کچھ زیادہ ہی مزہ آنے لگا تھا، جبکہ یزدان نے ساری گیم اسے سمجھا دی تھی۔ چھوٹا سا گانا تھا، ازلان نے کشن اچھالا تو زویان کے ہاتھ پر جاتے ہی گانا رک گیا، جبکہ سب کے چہروں پر ایک ساتھ خوشی بکھری۔ زویان بھائی کو تو میں ڈیر دوں گا، حنان بولتے ہی کشن اس کے ہاتھ سے پکڑ گیا۔ بھائی آپ بغیر شرٹ کے یہاں پر پش اپ لگائیں۔ حنان کے بولنے پر سب نے ہوٹنگ کرتے زویان کو پش اپ لگانے کا کہا۔ پش اپ میں لگا لوں گا لیکن شرٹ کے ساتھ، اس نے بھی اپنی شرط رکھی۔ بھائی مجھے آپ کے سکس پیک اور ڈولے دیکھنے ہیں، حنان نے اپنی فرمائش پیش کی۔ تجھے میں اکیلے میں دکھا دوں گا، ابھی صرف پش اپ لگاؤں گا۔ بولتے ہی وہ کمفرٹر کو پیچھے کرتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ان سب کے سامنے کھڑا ہوتا وہ نیچے کو جھکتا پش اپ لگانے لگا۔ اس نے 10 پش اپ لگانی تھی جو حنان گن رہا تھا۔ پوری 10 پش اپ لگانے کے بعد وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا چلتا ہوا آ کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا۔ نومبر کا موسم تھا، ہلکی ہلکی سردیوں نے ان کی کھڑکیوں پر دستک دینی شروع کر دی تھی، اس لیے انہوں نے کمفرٹر اوڑھا ہوا تھا۔ مشی پری کی طرف ہوتی ازلان سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جس نے تو قسم کھا رکھی تھی وہ ایک نظر گیم پر اور ایک نظر اس پر ڈالے گا۔ وہ ناراض تھی، ازلان نے منانے کے طریقے سوچ رہا تھا جب اس کے ذہن میں اچانک ہی اتنا اچھا آئیڈیا آیا، جبکہ اب انہوں نے پھر سے گیم شروع کر دی۔ اب کی بار گانا یزدان پر رکا تھا۔ لالا کو ڈیر میں دوں گی، حرم کے ساتھ بیٹھی پری جلدی سے بولی۔ حکم کرے پری صاحبہ۔ اپنی ساری توجہ پری کو دیتے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لالا آپ حرم کے لیے رومانٹک سا سانگ بولیں گے، منہ کے مزیدار زاویے بناتے بولنے لگی۔ تو یزدان نے مالٹے کی بوتل اٹھا کر اپنے لبوں سے لگائی۔ چلو ٹھیک ہے، میں گانا سنا دیتا ہوں۔ یزدان نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ جیسے شرمانے لگی۔ حرم کو اپنی نظروں کا مرکز بناتے اس نے گانا شروع کیا۔ تجھے ان باہوں میں بھر کے اور بھی کر لوں میں قریب۔ اس نے گانا شروع کیا تو سب اس کی سریلی آواز میں کھو سے گئے، جبکہ یہ ایک صحیح موقع تھا ازلان کا مشی کو منانے کا، اور وہ اسے یوں ہی نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اس لیے چیز کا فائدہ اٹھاتے وہ تھوڑا سا مشی کے قریب کھسکا، لیکن وہ یزدان کی میٹھی آواز میں کھو گئی تھی۔ اپنا ہاتھ تھوڑا پیچھے لے جا کر ازلان نے اس کی پشت پر اس کی کمر کے پاس اپنی انگلیاں رکھی، جس کی انگلیاں اپنی کمر پر محسوس کرتے وہ ایک دم سے اچھلتی ہوئی پھٹی پھٹی نظروں سے ازلان کی طرف دیکھنے لگی، جو اسے نظر انداز کرتا ایسے محسوس کروا رہا تھا جیسے وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا۔ تو جدا ہو تو لگے ہے آتا جاتا ہر پل عجیب، اس جہاں میں ہے اور نہ ہوگا مجھ سا کوئی بھی خوش نصیب، میں نے تجھ کو دل دیا ہے تو ہے میرے سب سے قریب، میں ہی تو تیرے دل میں ہوں، میں ہی تو تیری سانسوں میں بسوں، میں ہی تو سانسوں میں بسوں تیرے دل کی دھڑکنوں میں، میں ہی ہوں۔ سب ہی یزدان کو گھورتے اس کی آواز میں مست ہو رہے تھے، مگر ازلان مشی میں ہی مست تھا۔ وہ تھوڑا دور بھی ہوئی تھی لیکن وہ اور قریب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کی انگلیاں مشی کی کمر پر رقص کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دل عجیب ہی طرز میں دھڑک رہا تھا۔ ازلان اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بہت اچھا آئیڈیا سوچا تھا۔ اس کی کمر پر انگلیاں چلاتے اس نے اس کی پشت پر ایس لفظ لکھا۔ اس کی چلتی انگلیاں وہ صاف محسوس کر رہی تھی اس نے کیا لکھا تھا، اس نے اچھے سے محسوس کیا۔ پھر ایس کے بعد اس نے او لکھا، جبکہ وہ ایک ایک لفظ پر نوٹ کر رہی تھی۔ پھر اس نے آر لکھ کر پھر سے آر لکھا تو الفاظ کو جوڑتے اس کے دل میں حرکت پیدا ہوئی، لیکن اس کے آخری لفظ پر وائی لکھنے پر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے الفاظ کا ملاپ کیا تو پورا لفظ سوری بنا۔ سارے الفاظ لکھنے کے بعد اس نے سب کو یزدان کی طرف دیکھتے دیکھ مشی کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی، سوری۔ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے جلدی میں الفاظ اس کے کان میں بولنے لگا تو اس کے اس قدر سریلی آواز میں بولنے پر اس کی ساری ناراضگی اور غصہ ایک پل کے لیے تو غائب ہی ہو گیا۔ اس کا دل کیا وہ ازلان کو معاف کرتے اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھے، لیکن پھر وہ سب سوچتے اس کا ارادہ پھر سے بدل جاتا اور اگلے ہی لمحے وہ تیکھی نظروں سے ازلان کی طرف دیکھتی ہنکارا بھر گئی۔
تو ہم سفر، تو ہم قدم، تو ہم نوا میرا۔ دوسری طرف اس نے گانے کے آخری لائن بولتے گانے کا اختتام کیا، لیکن حرم تو جیسے اس میں اور اس کی آواز میں کھو ہی سی گئی۔ یزدان، آپ کی آواز کتنی پیاری ہے۔ وہ اس کی آواز کی اسیر ہی ہو گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اسے اپنے ساتھ لگاتا اس کی پیشانی پر ایک گہرا بوسہ چھوڑ گیا، جس پر ان سب نے ہی ہوٹنگ کرتے انہیں اپنی نظروں کا مرکز بنایا۔ دوبارہ سے گیم کو شروع کرتے اب نہ جانے کب ان کی بس ہوئی تھی۔ کل رات کے بعد حنان دوبارہ فارم ہاؤس نہیں آیا تھا۔ حنان کو سوچتے سوچتے اس کی سوچ زائمہ اور اپنی امی پر جا کر رک گئی تھی۔ کتنی یاد آ رہی تھی اسے اپنے گھر کی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اڑ کر اپنے گھر چلی جائے، لیکن وہ میڈ اسے دروازے تک بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ ایسے میں پھر وہ کیسے اپنے گھر جاتی؟ سب یہی سوچتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف آ گئی۔ اس نے دیکھا پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ملازمہ بھی کچن میں نہیں تھی، البتہ وہ زیادہ تر کچن میں ہی پائی جاتی تھی، مگر ابھی وہ کچن میں نہیں تھی۔ وہ گیسٹ روم کی جانب بڑھی جہاں وہ رہا کرتی تھی۔ آرام سے گیسٹ روم کا دروازہ کھولتے اس نے اندر جھانکا تو اس کی نظر صوفے پر لیٹی ملازمہ پر پڑی، جو سوئی ہوئی تھی۔ نہ جانے آج وہ کیسے سو گئی تھی، ورنہ وہ اس وقت تک زری کی رکھوالی کرتی تھی۔ اسے سلا کر پھر وہ خود سویا کرتی تھی۔ اسے سوتے دیکھ اس کی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی اور جو چہرے پر خوشی آئی تھی، وہ لفظوں میں کہاں بیان ہو سکتی تھی۔ اس کا کتنا دل چاہ رہا تھا گھر جانے کا، اب وہ آرام سے یہاں سے نکل سکتی ہے۔ اسی وقت اس کا دماغ جھپاک سے چلا تھا، کیوں نہ وہ حویلی سے ہو آئے اور حنان کو پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ سب سے مل بھی آئے گی۔ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی وہ وہاں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے سے آئی۔ وہاں سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس نے اچھے سے خود پر اوڑھا اور اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی بنا آواز کیے چلتی ہوئی ہال سے نکل کر مین ڈور کے پاس آئی۔ اسے عبور کرنے کے بعد وہ سوچنے لگی، حویلی کا راستہ اسے یاد آیا۔ جب حنان اسے یہاں پر لایا تھا تو راستے میں اس نے حویلی دیکھی تھی۔ سارے راستے کو یاد کرتی وہ آرام سے دروازے کو بند کرتی فارم ہاؤس سے نکل گئی، اس چیز سے انجان کہ کسی کی آنکھوں نے اس کا یہ منظر مقید کر لیا تھا۔ فارم ہاؤس کے باہر لگا خفیہ کیمرہ، جس سے وہ ایک ایک چیز پر نظر رکھتا تھا، لیکن وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل کر سڑک پر چلنے لگی۔ پہلے تو سڑک پر تھوڑے بہت لوگ تھے، لیکن اب چلتے چلتے سڑک سنسان ہو گئی تھی۔ اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، وہ ٹیکسی لے کر چلی جاتی، مگر مجبوری کے باعث وہ پیدل ہی چلنے لگی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ گئی تھی۔ اسے راستہ اتنا صحیح سے بھی یاد نہیں تھا، لیکن پھر بھی دماغ کا استعمال کرتی وہ ان دو راستوں کو دیکھنے لگی جو اسے اپنے سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ اب اس کے لیے مشکل ہو رہی تھی وہ کس طرف جائے، حویلی کا راستہ کہاں کو جاتا تھا، اسے تو یہ بھی بھول ہی گیا تھا۔ مگر خود ہی اندازے لگاتی وہ دوسری سڑک کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حویلی کا راستہ دوسری سمت تھا اور وہ غلط ڈائریکشن میں چلتی کہیں اور ہی نکل گئی تھی۔ متلاشی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتی وہ تیز تیز قدموں سے چلنے لگی، لیکن اسے اب اس راستے سے خوف سا آنے لگا تھا۔ یہ کون سا راستہ تھا، اسے کچھ نہیں پتا تھا، جبکہ سامنے سے چلتے ہوئے اس کی نظر ایک بلڈنگ پر پڑی۔ وہ بلڈنگ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اتنی سنسان جگہ پر وہ بلڈنگ بنائی گئی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک آدمی باہر نکلا اور اس کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ وہ اسے اپنی جانب آتے دیکھ ٹھٹک گئی تھی اور وہ اس کے پاس کیوں آ رہا تھا؟ اگر وہ اس کی طرف ہی آ رہا تھا تو کیوں آ رہا تھا؟ ایک دم سے وہ گھبرانے لگی تھی، اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے، خوف کی ایک برقی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑنے لگی تھی۔ جب وہ شخص چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس نے زری کو اپنے قابو میں کیا۔ چھوڑو مجھے، کیوں مجھے پکڑ رہے ہو؟ اپنے منہ سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتی وہ مشکل سے ہی بولی تھی، مگر وہ بھاری جسامت والا شخص اسے پوری طرح سے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ خود کو چھڑوانے کی جدوجہد میں تھی۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے، ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گی، وہ اپنے آپ سے باہر ہوتی ہوئی چیخی تھی، لیکن وہ شخص اسے گھسیٹ رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی زحمت نہیں کر رہا تھا، بس اسے اپنے بس میں کرنے کی کوششوں میں تھا۔ آس پاس سے کسی بھی شخص کا گزر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ وہ غلط راستے پر چل پڑی تھی، جس کا نتیجہ اسے اب بھگتنا تھا۔ وہ شخص اسے ایک لاچار لڑکی سمجھ کر گھسیٹ رہا تھا، جو اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر سامنے بھی زری تھی، جو اگلے انسان کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی کہاں دیتی تھی، بس سیدھا وار کرتی تھی، اور اب اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اپنے نوکیلے ناخن اس شخص کے ہاتھ میں گاڑتے اسی وقت پلٹتے اس نے اپنی ایک ٹانگ کو اوپر کی جانب کرتے اس کی مخصوص جگہ پر زور سے ماری، جس کی وجہ سے وہ شخص یکدم سے کراتے ہوئے زری سے تھوڑا دور ہوا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے زری نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، تو وہ شخص اسے آگے کی جانب بڑھتا دیکھ اسی وقت مڑا اور اسے بھاگنے سے روکنے کے لیے اس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر صرف اس کا گلے میں جھولتا دوپٹہ ہی اس کے ہاتھ میں آیا۔ اس کے پیچھے بھاگتے اس نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک انجیکشن
ड्रमल डर्मल फिलर निकाला जिसमें बेहोशी की दवाई मौजूद थी, और फिर उसने जल्द ही इंजेक्शन को पूरा भरते अपने कदमों की रफ्तार को तेज़ करते जरी के पीछे भागते उसे पकड़ने के लिए वो उसके इंतहाई करीब पहुंच गया। जबकि जरी बगैर पीछे देखती बस भागे ही जा रही थी, तो उसी वक्त उस शख्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी कलाई को अपनी कैद में करते उसे एक झटके से ही अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से अचानक ही वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और सीधा जाकर उस शख्स के सीने से टकराई। तो उसने उस इंजेक्शन की सिरिंज को जरी के बाजू में डाल दिया, जिसकी बदौलत वो अगले ही लम्हे आंखें बंद करती उसकी बाहों में झूल गई। देखने में वो शख्स अधेड़ उम्र का लगता था, मगर उसकी पर्सनैलिटी से वो काफ़ी रौबदार और मालदार दिखाई दे रहा था। उसे अपने बाजू में उठाए वो शख्स चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट लाता तेज़ तेज़ कदम उठाता चलता हुआ उस बिल्डिंग के पास आया जहाँ से वो कैमरे में जरी को देखता बाहर को निकला था। उसे पकड़े चलता हुआ वो बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर के आखिरी कमरे में चला गया। वहाँ अंदर जाते ही उसने जरी को बेड पर लिटाया और खुद उसके पास बेड पर ही बैठ गया। मेरी आंखें कितनी देर बाद तुम्हारा दीदार कर रही है जरी, उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए पुरसुकून आवाज में बोला। जरी को शख्स याद नहीं था, मगर उस शख्स को जरी अच्छी तरह याद थी। तुम जानती हो, जब वो हनान साहबजादा वो तुम्हें कोठे से लेकर गया, तब से मैं कोठे पर नहीं गया। देखो ना, इस दिल ने तुम्हें और तुम्हारे रक्स को पसंद कर लिया था, फिर कैसे कोई और इस दिल में फिट हो जाता। एक भरपूर नज़र से उसे देखते उसने हवस भरी नज़र से देखते अपनी आंखें उसके सीने पर टिका ली, जहां दुपट्टा ना होने और तंग कमीज़ होने की वजह से उसका जिस्म वाज़े दिखाई दे रहा था। तंग कमीज़ की वजह से उसके जिस्म के खदोखाल की नुमाइश हो रही थी। दिल फरेब सरापे की मालिक, अब तुम देखना कैसे मैं तुम्हारे ज़रिए हनान से अपने सारे हिसाब पूरे करूँगा। बड़ा गुरूर है ना उसे, वो हवेली का बेटा है तो उसे कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई उससे दुश्मनी नहीं ले सकता। लेकिन अब जो मैं करूँगा वो पूरी दुनिया देखेगी। हवेली वालों से छुपाकर उसने तुम्हें फार्म हाउस में रखा है, सुना है। अभी उसने तुम्हें छुआ भी नहीं है। अब तुम्हारे जिस्म के और तुम्हारी ज़िंदगी के सारे पर्दे मैं फाश करूँगा। जोड़े में कैद उसके बालों को आज़ाद करता उसके हुस्न में खो रहा था। कोठे पर हनान की और उस शख्स की बहुत बहस हुई थी, मगर हार उस शख्स को माननी पड़ी थी, जिसकी वजह से उसे अब हनान से नफरत हो गई थी। और अब जब उसे मौका मिला था उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ को तबाह करने का, तो फिर वो क्यों पीछे रहता। जरी के पास से उठकर वो वार्डरोब के पास आया। वार्डरोब में लटके ड्रेसेस में से उसने एक ड्रेस निकाला और लाइट बंद करते उस ड्रेस को पकड़कर वो चलता हुआ जरी के पास आया। बेबी गर्ल, तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी के लिए। अपनी गलीज नज़र से उसे घूरते वो चलता हुआ उसके पास आकर बैठ गया, जबकि कमरे में सिर्फ लैम्प की रोशनी बिखरी हुई थी, जिसमें उस शख्स ने जरी के कपड़े बदले और एक घटिया लिबास उसके जिस्म पर पहना दिया। फिर दोबारा से उसे बेड पर गिराते उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और कैमरा खोलते उसकी तस्वीरें अपने कैमरे में उतारता वो सबसे पहले ही उनमें से एक तस्वीर पर हनान के व्हाट्सएप पर सेंड कर गया, और खुद उसे कुर्सी पर बिठाते उसने रस्सियों की मदद से उसके हाथों और पाँव को बांध दिया, जबकि वो दवाई के ज़ेरे असर अभी भी बेहोश थी। उसे अच्छी तरह बांधने के बाद उसने गिलास में मौजूद पानी को थोड़ा थोड़ा करके उसके चेहरे पर फेंका, ताकि वो होश में आ सके और उसके होश हवास में वो उसकी इज्जत को अच्छी तरह लूटे, ताकि हनान की रूह उसकी इज्जत ख़त्म होने पर ही तबाह बर्बाद हो जाए। वो हनान को टूटते हुए, झुकते हुए और बर्बाद होते हुए देखना चाहता था, चाहे उसके बाद वो उसकी जान ही क्यों ना निकाल दे। लेकिन आज वो जरी का इस्तेमाल करते उसकी सबसे कीमती चीज़ पर वार करने लगा था। 2 घंटे गुजर गए थे, वो अभी तक अंताक्षरी खेलने में मसरूफ़ थे। जब हनान का मोबाइल रिंग हुआ तो उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर व्हाट्सएप पर आए मैसेज को ऑन किया। हंसते हंसते उसने मैसेज को देखने के लिए खोला था। उसने देखा अननोन नंबर, एक रॉन्ग नंबर से कोई पिक आई थी। अभी वो तस्वीर धुंधली थी, तो वो लोडिंग होने का इंतज़ार करने लगा। तस्वीर धुंधली थी, मगर जब उसने दोबारा नज़र दौड़ डाली तो वो साफ दिखाई देने लगी। जरी की तस्वीर देखते ही उसने हैरत से मोबाइल की स्क्रीन को देखा। जरी को तस्वीर में मौजूद देखते ही उसके तो होश हवास ही उड़ गए। उसने देखा वो बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके जिस्म में वो थोड़ा सा कपड़ा देखकर तो उसके सही मानी में होश ठिकाने लगे। उसकी नज़रें अभी भी मोबाइल पर थी। जरी के जिस्म में सिर्फ शिफॉन की शर्ट थी, जिससे उसका जिस्म नज़र आ रहा था, जबकि उस शर्ट को सहारा देने के लिए मोतियों की एक लड़ी बनाई गई थी जो उसके कंधों पर थी। लेकिन उस शिफॉन की शर्ट उसकी थाई से ऊपर थी, जबकि नीचे उसने छोटी सी पैंट पहनी हुई थी जो सिर्फ उसके मखसूस हिस्सों को छुपा रही थी। बाकी उसकी टांगें साफ वाज़ेह नज़र आ रही थी।
یہ دیکھتے ہی وہ یزدان کے بیڈ سے جھٹکے سے اٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں عجیب ہی وسوسے آنے لگے تھے، دل اسی وقت گھبرانے لگا تھا جبکہ چہرے کے تاثرات ڈھیلے پڑ چکے تھے، دل کسی انہونی کے باعث لرزنے لگا تھا۔ زری فارم ہاؤس سے نکل کر کہاں گئی تھی، اس وقت کہاں تھی، وہ کس کے پاس تھی، اسے ایسے کپڑے کس نے پہنائے، یہ سب سوچتے ہی اسے ڈھیر سارا طیش آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ سبھی حنان کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہے تھے۔ آج سے پہلے انہوں نے حنان کو کبھی اتنے غصے میں اور اتنی ٹینشن میں نہیں دیکھا تھا۔ جبکہ اس نے موبائل میں لوکیشن ٹریس کی جو اس نے زری کی باڈی میں لگائے خفیہ جی پی ایس سے کی تھی، اور اس رات وہ بیمار تھی تب حنان نے اس کے جسم میں جی پی ایس فٹ کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ دوبارہ سے بھاگنے کی ضرور کوشش کرے گی۔ اس کی لوکیشن کو جلد ہی ٹریس کرتے وہ بنا یزدان کی بات سنے بغیر ہی وہاں سے نکل گیا۔ وہ اس قدر اجرت میں وہاں سے باہر نکلا تھا کہ ان سب کو اب حنان کی فکر ہونے لگی تھی۔ آخر ایسا بھی اس نے کیا موبائل میں دیکھ لیا تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات ہی تن گئے تھے؟ مجھے لگتا ہے اس نے ظالم بھائی کے بزنس میں کوئی لاس کر دیا جس کی وجہ سے اب وہ اتنا پریشان ہو گیا۔ اس کی پریشانی کا اندازہ لگاتے زویان بولا، ہاں شاید، لیکن تم اس سے کال کر کے پوچھو، وہ اتنی ایمرجنسی میں کبھی نہیں جاتا۔ یزدان کو نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر بہت ساری پریشانی نظر آئی تھی، پھر وہ بغیر بات سنے اور بغیر کچھ بتائے ہی چلا گیا تھا۔ لیکن زویان نے اسی وقت اسے کال کی جو اس نے دوسری بیل پر اٹھائی تھی۔ زویان نے اس سے بات کی اور اس نے سب کو بتایا کہ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اسے اتنی جلدی میں جانا پڑا۔ تو زویان کی بات سن کر سب تھوڑا سا تو ریلیکس ہوئے تھے، ورنہ انہیں تو لگا تھا شاید حنان نے کچھ کر دیا یا اس کے ساتھ کچھ ہو گیا۔ کافی وقت ہو گیا ہے، اب سب اپنے اپنے کمروں میں جاؤ۔ یزدان جو کب سے انہیں یہاں سے بھیجنے کی کوششوں میں تھا، آخر اب موقع ملتے ہی اس نے جھٹ سے کھیل کو ختم کرتے انہیں یہاں سے جانے کا کہا۔ تو وہ سب بھی اب سونا چاہتے تھے، اس لیے بغیر احتجاج کیے چلے گئے۔ تو ان کے جاتے ہی یزدان نے بیڈ سے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور وارڈروب کے پاس جاتے اس نے آج مال میں حرم کے لیے خریدا گفٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ اس کے پاس آتے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تو وہ انجانی نظر سے اس گفٹ کو دیکھنے لگی جو پیک ہوا تھا۔ حرم، یہ تمہارے لیے، اس میں اسپیشل والی ڈریس ہے، جاؤ جلدی سے پہن کر آؤ۔ نہ جانے وہ کب سے خود پر کنٹرول کیے بیٹھا ہوا تھا اور اب ان کے جاتے ہی اس نے اپنی فرمائشیں شروع کر دی تھی، جبکہ وہ یزدان کے ہاتھ سے وہ گفٹ پکڑ کر اب کھولنے لگی تھی۔ ابھی نہیں کھولو، چینجنگ روم میں جاؤ، وہاں جا کر کھول کر پہن کر آؤ۔ وہ پرسکون لہجے میں بولتا بیڈ پر صحیح ہو کر بیٹھا تو وہاں سے اٹھ کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ وہ بھی دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی آخر ایسا بھی کیا تھا اس ڈریس میں جو یزدان نے اسے وہاں نہیں کھولنے دیا، جبکہ یزدان جانتا تھا اس نے یہاں پر وہ ڈریس کھولا تو وہ اسے پہننے سے صاف انکار کر دے گی، اس لیے اس نے اندر جا کر کھولنے کا بولا۔ گفٹ کو کھولا تو اس نے بڑی خوشی تھا، لیکن اس میں موجود ڈریس دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری ہی کھل گئی، چہرہ لال ٹماٹر ہی ہو گیا تھا اس کے کالے رنگ کی نائٹی کو دیکھ کر، جبکہ نائٹی کے ساتھ ایک شرٹ بھی تھی۔ دیکھنے میں تو وہ مردانہ شرٹ لگ رہی تھی، شاید غلطی سے وہ شرٹ بھی اس گفٹ میں پیک ہو گئی۔ شرٹ کا کپڑا کافی باریک تھا اور وہ سفید رنگ کی تھی، جبکہ نائٹی بلیک کلر کی تھی، وہ کافی زیادہ چھوٹی تھی۔ اس نے نائٹی کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں پکڑا، نیٹ کی نائٹی جس پر کپڑا نہ ہونے کے برابر تھا، صرف مخصوص حصوں کو چھپانے کے لیے ان جگہوں پر ہی کپڑا تھا۔ یہ کیا ہے، اتنی چھوٹی ڈریس؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی نائٹی کو اگلے ہی لمحے دور اچھالا۔ میں یہ ڈریس کبھی نہیں پہنوں گی، اتنی چھوٹی سی ڈریس ہے۔ وہ ٹکر ٹکر اب اس نائٹی کو گھورنے لگی تھی، جبکہ اس کا پہننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ یزدان کو اب کیا کہے، باہر جا کر اسے کیا جواب دے گی، وہ یہ سوچنے لگی۔ اسے اندر گئے تقریباً 15 منٹ ہو گئے تھے، ابھی تک وہ ڈریس پہن کر باہر نہیں نکلی تھی، تو یزدان نے چینجنگ روم کا دروازہ بجاتے اسے آواز لگائی، حرم تم نے ڈریس نہیں پہنی ابھی تک؟ بلند آواز میں بولتے اس نے سوالیہ پوچھا۔ یزدان، میں یہ ڈریس نہیں پہنوں گی، بہت چھوٹی ہے، اندر سے اس نے بے چارگی والے لہجے میں جواب دیا، تو اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حرم جلدی پہن کر باہر آؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا، اس نے وارن کرنے والے انداز میں سختی سے کہا۔ نہیں یزدان، آپ اندر نہ آنا، دوسری جانب سے وہ گھبرا کر بولی۔ پھر تم جلدی سے پہن آؤ، نہیں تو میں اندر آ کر خود تمہیں ڈریس پہناؤں گا۔ اس بار بھی اس کا لہجہ پہلے جیسا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی دھمکی سے ڈرتی ہوئی نائٹی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ گئی۔ نہیں، آپ رکیے، وہیں پر میں پہن کر آ رہی ہوں۔ نائٹی کو اٹھاتی وہ اب پہننے کا سوچ ہی رہی تھی، اس لیے وہ اپنے کپڑے اتارتی نائٹی کو پہننے لگی۔ مشی پہلے تو پری کے کمرے میں ہی گئی، لیکن پھر کچھ وقت بعد سونے کی غرض سے وہ اپنا نیا نائٹ گاؤن
ہی اس کے کمرے سے نکل گئی تو پھر وہ بھی اپنی گاؤن اٹھاتی واش روم میں چلی گئی۔ ان دونوں نے ایک جیسی ہی نائٹ گاؤن آج خریدی تھی اور پری اسے آج ہی پہننے کے لیے واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی وہ واش روم سے باہر نکلتی چلتی ہوئی ڈریسنگ کے پاس آئی۔ سلک کی رائل بلو رنگ کی گاؤن جس کے نیچے ڈریس بھی سلک کا ہی تھا، اس نے گاؤن کی ڈوریاں نہیں بند کی تھی۔ ابھی وہ خود کو شیشے میں ہی دیکھتی اپنی ڈوریاں بند کرنے کا سوچ رہی تھی جب اچانک سے ایک دم زویان دروازہ کھولتا اس کے کمرے میں داخل ہوا، جس کی وجہ سے وہ ہڑبڑاتی ہوئی اپنا رخ موڑ کر زویان کو دیکھنے لگی، جبکہ اس کے ہاتھوں پر تھوڑا سا لوشن لگا تھا جسے اس نے اپنی گردن پر لگانا تھا۔ جب اندر آتا دروازہ بند کرتے مڑا تھا، یقیناً اس نے پری کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ جبکہ وہ اس وقت زویان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا جو نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی۔ اسے دیکھا پری نے نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا اور گاؤن کی آگے کی ڈوریاں اس نے بند نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اندر والی لمبی اور تنگ قمیض سے اس کا جسم اس کے خد و خال کی نمائش کر رہا تھا۔ اس نے سر تا پیر اس پر نظر ڈالتے اس کا اچھے سے جائزہ لیا۔ اس کا گلا ڈیپ تھا جہاں پر اس کی نظریں اب ٹھہر گئی تھیں۔ کس قدر وہ خوبصورت لگ رہی تھی اس ٹائٹ ڈریس میں، اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر سامنے کھڑی لڑکی پری ہی ہے نا۔ زویان کا دل آج اسے دیکھ کر بے قابو ہونے لگا تھا۔ جتنے غصے میں وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اب اسے دیکھ کر وہ اتنا ہی پرسکون ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں اس پر سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ دل تیز تیز دھڑکتا ہوا اس کی جانب مبذول ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسی طرح اسے دیکھے جائے، جبکہ پری اس کی نظر سے حیرانگی کے سمندر میں غرق ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی پری کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا اور آج وہ اس پر ٹکٹکی ہی باندھ گیا تھا۔ وہ ایک سخت لونڈا تھا، وہ زیادہ دیر کسی کو اپنی نظروں میں قید نہیں کرتا تھا۔ پھر پری میں اس نے ایسی کون سی جھلک دیکھ لی تھی جو اس کی آنکھیں سب کچھ بھلائے بس اس پر ہی رک گئی تھی۔ تو اب وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا اپنے قدم اس کی جانب بڑھا گیا، لیکن وہ اس کی نظروں میں دیکھتی نہ جانے کیوں آج نروس ہو گئی تھی، حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ زویان آج بہک رہا تھا اس کے حسن میں، اس کا دلکش سراپا زویان کو بہکا گیا تھا۔ اس کا دل آج اس کا نہیں رہا تھا، وہ تو اڑ اڑ کر باہر کی جانب نکلتا ہوا بے قابو ہو رہا تھا، وہ پوری طرح اس کے سحر میں کھو گیا تھا۔ اس کے قریب آتے اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی ڈوریوں کو پکڑا جو لٹک رہی تھی۔ انہیں مضبوطی سے پکڑتے اس نے ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ جھپاک سے اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ آج زویان کو کیا ہو گیا؟ اس کا ذہن کب سے یہی سوچ رہا تھا۔ ان کے درمیان فاصلے کو زویان نے مٹا دیا تھا۔ اسے خود کے قریب کرتے وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا تھا، جیسے اس کے ایک ایک نقوش کو حفظ کر رہا ہو۔ پہلے اس نے اس کی گہری آنکھوں پر نظر ڈالی جس پر مڑی ہوئی پلکیں اسے اپنا دیوانہ کر رہی تھی۔ ایک ہی سیکنڈ میں اس کا حسن اس کے تیش کو غائب کر گیا تھا۔ پھر اس نے اس کی چھوٹی سی ناک پر نظر ڈالی تو اس کا دل چاہا وہ پیار سے اس کے سارے چہرے پر چھوٹے چھوٹے بوسے دے۔ پھر نظریں اس کے ہونٹوں سے ٹکرائی، گلابی رنگ کے پنکھڑی جیسے ہونٹ جنہیں دیکھتے ہی اس کے دل میں ہلچل ہی مچ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ آج گستاخی کر ہی لے، آخر اس کی بیوی تھی، وہ اس کے نکاح میں تھی، وہ پھر کیوں اپنی نفرت اور اپنی انا کو بیچ میں لے آتا تھا، جبکہ اس کے پاس سارے اختیار تھے، وہ کسی بھی طرح جب چاہے مرضی اسے چھو سکتا تھا، اسے اپنا حق وصول کر سکتا تھا۔ وہ تھوڑا سا اس کے چہرے پر جھکا جبکہ اس کے ہاتھ اس کی پشت پر تھے، پشت پر ہاتھ کی انگلیاں رقص کرتی ہوئی پری کے جسم میں کرنٹ لگا رہی تھیں۔ کبھی زویان اس کے قریب نہیں آیا تھا اور آج اچانک سے اس کا اپنی مرضی سے قریب آ جانا اسے چھٹکا گیا تھا۔ اس کے گلے پر نظر ڈالتے وہ تھوڑا نیچے کو ہوتا اس کی سراہی دار گردن کی شہرک پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کے ہونٹ جیسے ہی اس کے شہرک پر ٹکے، پری کا تو دل ہی اچھلنے لگا، جسم ایک دم ہی بے چین ہو گیا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ایک لمس پر اس کی جان نکل گئی ہو۔ اس کے جسم پر ایک دم ہی کرنٹ کی ایک لہر دوڑی ہو، جبکہ جانے انجانے میں اس نے اپنے دل کی بات تو سن لی تھی، مگر اب وہ اس کے سحر سے نکلتا ایک ہی جھٹکے میں اس سے دور ہوا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ جب تک اس کی نظریں گستاخی کر رہی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب اس کے ہونٹوں نے گستاخی کر کے اس کا یہاں کھڑا ہونا محال کر دیا تھا۔ ایک آخری اور سرسری نظر اس پر ڈالتا وہ ہڑبڑاتا ہوا اجرت میں اس کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہاں سن کھڑی وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی زویان کی کیفیت کو۔ وہ کیسے آج پگھل گیا تھا، اس بات کا جواب ڈھونڈنا مشکل تھا۔ کیا اس نے زویان کو حاصل کر لیا تھا؟ یہ سوچتے ہی اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی پھیل گئی تھی۔ وہ جو بات کرنے آیا تھا وہ بھی نہیں کر کے گیا تھا، بلکہ اسے دکھ دینے کی بجائے وہ اسے ڈھیر ساری خوشی دے گیا تھا۔ اس کی گردن پر اس کا لمس اسے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی انگلیاں اپنی شہرک پر رکھی اور اس کے لمس کو پھر سے محسوس کرنے لگی،
जबकि ये उसका पहला लम्स था। ये सोचते ही उसके अंदर कुछ अजीब सा होते महसूस हुआ था। महबूब का पहला लम्स, वो भी शहरा के करीब किया ही नज़ारा था। वो शर्माती हुई अब अपने बेड पर लेटने के अंदाज में गिरी थी। दूसरी तरफ मुकम्मल होश में आ चुकी थी। अपने सामने खड़े शख्स को देखती हुई नाक के नथने फुलाने के सिवा कुछ ना कर सकी, क्योंकि उसके हाथ पाँव बांधे हुए थे। बेबी गर्ल, तुम होश में आ गई। तुम जानती हो तुम कितनी हॉट हो। उसने अपनी गलीज नजरों से उसे सर तपांव देखते कमीनगी से कहा, जबकि उसके इस तरह देखने पर जरी ने एक नज़र खुद पर डाली, लेकिन वो एक नज़र ही उसके होश ठिकाने लगा गई थी। इतनी बेहुदा ड्रेस उसने पहन रखी थी, इस बात का उसे अंदाज़ा तक न था। उसने जब आंखें खोली थी, सबसे पहले उस शख्स को ही अपने सामने देखा जिसकी वजह से वो खुद पर नज़र नहीं डाल पाई थी। खुद को इस हालत में देखकर वो अपनी नज़रों में खुद ही शर्मिंदा हो गई। बेगैरत इंसान, तुमने क्या किया मेरे साथ? वो एकदम से गला फाड़ कर चीख रही थी। उसने दूसरी नज़र खुद पर नहीं डाली थी। वो पहली नज़र ही उसे उस कदर शर्मिंदा कर गई थी। खोलो मुझे, अभी खोलो मुझे। अपने हाथ पांव हिलाती वो इस वक्त बेबसी की आखिरी हद पर पहुंच रही थी। खुद को इस हालत में देखकर उसका दिल किसी अनहोनी की खबर दे रहा था। क्या उस शख्स ने उसे बेहोश करके उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाया था, फिर उसे इस कदर बेहुदा कपड़े पहना दिए कि वो खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। तुम्हें समझ नहीं आ रही, खोलो मुझे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। बेबसी की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। चलो फिर एक मुआहदा करते हैं, मैं तुम्हें खोल दूंगा, तुम अपना आप मुझे सौंप देना। उसके बिल्कुल सामने खड़ा वो शख्स पुरसुकून लहजे में बोलता उसकी सोचों के छक्के उड़ा गया, मगर उसकी गंदी नज़र जरी को इंतहाई बुरी लग रही थी। उसे कुछ समझ ही कहाँ आ रही थी। वो एक गैर शख्स के सामने आधे कपड़ों में मलबूस थी। उसके लिए तो ये डूब मरने का मकाम था। अगर तुमने मुझ पर अब नज़र भी डाली ना, तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। वो अपने हाथों को हिलाती उस रस्सी को ढीली करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने इस कदर मजबूती से बांधी थी कि वो टस से मस भी ना हो सकी। मेरी जान, तुम तो मेरी नज़रें तक नहीं बर्दाश्त कर पा रही, मेरी हवस को किस तरह बर्दाश्त करोगी? वो बोल रहा था और जरी के कान में शाय शाय होने लगा था। उसके अल्फाज जरी के कान में किसी गर्म सियाल की तरह टपके पड़े थे। अभी वो मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं, लेकिन आज की रात मैं तुम्हें हर पर्दे से आज़ाद कर दूंगा। वैसे भी मुझे बहुत पसंद है वो लड़कियां जो अभी इस्तेमाल ना हुई हो। उसके बोलने की देर थी जब जरी ने अपनी आंखें उठाकर हिकारत से उसे देखा। वो शख्स उसके बारे में जानता था। उसे ये भी पता था अभी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तुम्हारे शौहर से पहले मैं तुम्हें हर तरह से छूऊंगा, तुम्हारे जिस्म को आज मैं नोच लूंगा। वो उसे अपने इरादे से आगाह करता एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला, जबकि जरी अभी उसकी पहली बोली बातों से बाहर नहीं निकली थी कि उसने उससे और बातें बताकर उसका सांस लेना भी दो भर कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो बेगैरत इंसान? अगर तुम ज़रा सा भी मेरे करीब आए ना, तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। अपना लहजा मजबूत करती वो उसे डराने धमकाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो शख्स बगैर उसकी धमकी को किसी खातिर में लाते अपने कदम उसकी जानिब बढ़ा गया। मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरे करीब मत आना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। वो घबराती हुई अपनी कुर्सी को पीछे की सिमत ढकेल रही थी, जबकि उसका ज़मीर, उसका दिमाग, उसका दिल उसे झंझोड़ रहा था। क्यों वो वहां से भागी? ये सब उसी की वजह से ही तो हुआ था ना। वो घर से निकलती, ना ही यहाँ पर फंसती। एक महफूज जगह से निकलकर वो एक दलदल में कदम रख गई थी। अफसोस तो तुम्हें होगा ही, तुम्हारे शौहर से पहले मैं तुम्हें इस्तेमाल कर लूंगा, जबकि वो बेचारा बस हाथ पर हाथ रखकर अपनी किस्मत पर मातम मनाएगा। वो हनान के अंजाम का सोचते बोला था, मगर कब किसके साथ क्या हो जाए इस चीज़ का इल्म इंसान को कहाँ। लेकिन जरी का दिमाग उसकी कही बात पर ही अटक गया था। वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई थी, इसलिए वो शख्स आज उसे अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहा था। एकदम ही ये सोच कर उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे थे। अब वो शख्स उसका इस्तेमाल करेगा और उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सोचकर ही उसका दिमाग माऊफ होने लगा था, जबकि दिल धड़कता हुआ अजीब ही अनहोनी के बास उछल रहा था। धक धक करता उसका दिल धड़क रहा था। उसने खुद ही खुद को इस दलदल में ढकेल दिया था। अगर आज उस शख्स ने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो हनान भी उसे कभी नहीं अपनाएगा। चाहे वो कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करता हो, मगर वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द छुए। इस वक्त क्या करना चाहिए, उसे सबसे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। शिद्दत से उसने हनान को याद किया था। काश वो फार्म हाउस से बाहर ना निकलती और ना उसके साथ ऐसा होता। कितना मलामत करती अब वो खुद को, जबकि उस शख्स का एक हाथ अब उसकी गर्दन पर मौजूद था, जिससे वो अपनी गर्दन को हिलाती पीछे करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो दिल में अपने रब से महुए गुफ्तगू थी, कोई तो उसकी मदद करे। वो उस शख्स के हाथों अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती थी। वो हनान के पास दागदार होकर नहीं जाना चाहती थी। वो अपने सारे हक सिर्फ हनान को देना चाहती थी।
لیکن آج سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ وہ شخص مکمل طور پر اس پر جھک گیا تھا، جس کی وجہ سے زری نے اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا، مگر اس کی آنکھیں آج آبشار کا منظر ظاہر کر رہی تھی۔ وہ کس قدر بے بس ہو چکی تھی، وہ کس طرح اس شخص کو خود سے دور کرتی، جبکہ وہ شخص اس کی گردن پر جھک چکا تھا اور وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی عزت سب سے زیادہ قیمتی تھی اور آج وہی عزت مٹی میں ملنے جا رہی تھی۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس پر اچھے سے قابض ہوتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تو اس کے رونے میں مزید اضافہ آ گیا۔ ابھی اس کی گردن پر لب رگڑ ہی رہا تھا جب یکدم سے کوئی دروازہ کھولتے آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس اچانک افتادگی پر ڈھیر سارا شور پیدا ہونے کی وجہ سے وہ شخص زری کے شہر سے نکلتا مڑ کر حنان کو دیکھنے لگا، لیکن حنان کو اس وقت یہاں پر دیکھ کر اس کی سوچ کے چھکے ہی اڑ گئے۔ وہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ ابھی اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتا سوچ ہی رہا تھا جب حنان اشتعال سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس آنے لگا۔ اس کا تو ابھی مقصد بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ حنان آ گیا، لیکن اسے کیسے پتہ چلا وہ یہاں پر ہے؟ اس کے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال آ رہا تھا جب اس نے ڈھیلے پڑتے چہرے سے حنان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر طیش آج ہر طرف سے جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی لاوا اگل رہی تھی، اس کی پیشانی پر ڈھیر سارے بل پڑے تھے، اس کے ماتھے کی بازو کی رگیں ابھری ہوئی تھی، چہرے کے اعصاب تنے ہوئے تھے، ہونٹ آپس میں پیوست تھے، ناک کی نتنے پھول رہے تھے۔ ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت میں ڈھالتے اس نے ایک گھونسا آتے ہی اس شخص کے منہ پر مارا، جس کی وجہ سے اسے یکدم سب کچھ گھومتا ہوا نظر آیا۔ اس نے حنان کو بہت غصے میں دیکھا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر عجیب قسم کا طیش امڑ رہا تھا۔ کرسی میں بیٹھی زری نے جیسے ہی حنان کو صحیح وقت پر یہاں آتے اس کی جان بچاتے دیکھا تو سب سے پہلے اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا، پھر اس نے اپنا سانس بحال کیا۔ حنان کو دیکھ کر جہاں ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر خوشی آئی تھی، وہاں دوسرے ہی پل اس کے چہرے پر بے تحاشا خوف بھی امڑنے لگا تھا۔ اس نے اسے کہا بھی تھا کہ فارم ہاؤس سے کہیں جانا مت، لیکن وہ پھر بھی بھاگ گئی تھی۔ نہ جانے اب حنان کا غصہ اس پر کس طرح برسنا تھا، جبکہ حنان نے اس پر نظر ڈالتے اپنے شانوں میں موجود چادر کو پکڑتے اس کی طرف بڑھاتے اس پر اچھے سے اڑایا، لیکن اس دوران اس نے ایک نظر بھی اس پر نہ ڈالی جیسے وہ اس سے ناراض ہو اور اسے بڑی سہولت سے نظر انداز کر گیا ہو۔ دوسری جانب وہ شخص اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے غصے سے اسے دیکھتے اس کی جانب لبکا اور اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے اس نے حنان کے چہرے کی طرف کیا، مگر اس سے پہلے ہی حنان نے اس کا مکہ اپنے ہاتھ میں قید کرتے اسے گھما کر اپنے ساتھ لگاتے اس کی گردن میں اپنے بازو حائل کر لیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کی؟ زری کو اس حالت میں دیکھ کر وہ زیادہ اشتعال میں آ گیا تھا۔ تمہاری دشمنی میرے ساتھ تھی تو کم ظرف مردوں کی طرح میری بیوی کو اندر کیوں لائے؟ مقابلہ کرنا ہے تو مجھ سے کرو، بلند آواز میں چیخا اور اس کی ٹانگ پر ٹانگ مارتے اس نے اسے نیچے کی جانب دھکا دیا۔ جیسے ہی وہ نیچے کی جانب ہوا اسی وقت حنان نے اپنی جیب سے گن نکالی اور اس کی کن پٹی پر نشانہ باندھا۔ وہ شخص گن کو دیکھتے ہی ڈر گیا تھا۔ حنان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وہ اب لاچارگی سے بولتا اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، لیکن حنان تو اپنے آپے سے ہی باہر تھا۔ اس کی بیوی تھی، کوئی مذاق نہیں تھا جو وہ اس شخص کو اتنی آسانی سے جانے دیتا۔ تم نے میری بیوی کو نظر بھر کر دیکھا، ان آنکھوں سے تم نے میری بیوی پر غلیظ نظریں ڈالی، لیکن اب میں تمہاری ان نظروں کو ہی ختم کر دوں گا جس سے تم نے میری بیوی کو بے لباس دیکھا۔ زمین پر اس کے قریب بیٹھتے اس نے اب گن کا نشانہ اس کی آنکھوں کی طرف کیا، جس کی وجہ سے اس شخص کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اس نے تو سوچا تھا وہ حنان کو زری کی تصویریں بھیجے گا اور وہ پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ ڈھونڈے گا، پھر جب تک زری اسے ملے گی تب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوگا، لیکن اس کا بنایا پلان تو فیل ہو چکا تھا۔ اس کی سوچوں پر پانی پھر گیا تھا۔ پہلے میں تمہاری ان آنکھوں کو اس گن سے اڑاؤں گا جس سے تم نے میری بیوی کو دیکھا، پھر میں تمہاری ہاتھوں کو کچل ڈالوں گا جس سے تم نے میری بیوی کو چھوا۔ وہ اسے اپنے ارادے سے باخبر کرتا گن کو لوڈ کرتے ہی بغیر اسے سنبھلنے کا موقع دیے اس نے گن کی ٹریگر پر انگلی رکھی تو اس کی گولی چلی اور اس کی ایک آنکھ کو تباہ کر گئی۔ آنکھ سے فوارے کی مانند خون بہنے لگا۔ وہ ابھی کرا ہی رہا تھا جب حنان نے اس کی دوسری آنکھ پر گولی چلا دی۔ بیوی کو دیکھ رہا تھا اور حنان نے اس کی آنکھیں ہی چھین لی تھی۔ پھر اس کی جان نکالنے کے لیے اس نے اس کے ایک ہاتھ پر اپنا پیر رکھتے پورا وزن ڈالتے اس نے اس کا ہاتھ ہی کچل ڈالا، جبکہ وہ اب چیخنے چلانے لگا تھا۔ پھر سے گن کو لوڈ کرتے اس نے تیکھی نظروں سے اس شخص کو دیکھا۔ تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگا کر اچھا نہیں کیا، اس کی بس ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے موت۔
اس نے کس قدر دردناک آواز میں کہا تھا، مقابل شخص کی روح تک کانپنے لگی تھی۔ نہیں نہیں، میں نے اسے نہیں چھوا، تم مجھے موت نہیں دے سکتے، ہڑبڑاتی آواز میں بولتے وہ گھسیٹ گھسیٹ کر آگے ہو رہا تھا۔ جب حنان نے نہایت صفاقی سے گن کی ٹریگر پر انگلی رکھتے سیدھی 2 گولیاں اس کے دل کے مقام پر چلا دی، جس کی وجہ سے اچانک سے اس کی چیخ و پکار فضا میں بلند ہوئی۔ اسے وہاں پر تڑپتا چھوڑے وہ زری کے پاس آیا، لیکن اپنی آنکھوں پر اس نے اس قدر جبر کر رکھا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ کھول رہا تھا مگر ایک نظر بھی اس پر نہ ڈالی۔ وہ صاف محسوس کر رہی تھی وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا یا خود پر جبر کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کھولنے کے بعد اس نے جھک کر اس کے پاؤں کی رسی کو کھولا اور اسے رسیوں سے آزاد کیا، مگر اس دوران اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ زری نے آج سے پہلے کبھی اسے اتنا خاموش اور سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی آج اس نے زری پر غصہ نہیں کیا تھا، اسے کچھ نہیں کہا تھا، اور یہی بات زری کو الجھن میں ڈال رہی تھی۔ اس نے اس سے کچھ پوچھا کیوں نہیں، اسے ڈانٹا کیوں نہیں، اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا، کیوں اس کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی؟ جبکہ وہ اب نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتا آگے کی طرف بڑھ گیا تو وہ ایک ہاتھ سے خود پر لپٹی چادر کو تھامتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہاں سے باہر نکل کر اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور قدم فارم ہاؤس کی جانب بڑھا گیا، جبکہ سارا راستہ ان کا خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ حنان خاموش ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ آنسو بہاتی اسے دیکھ رہی تھی، جو آج کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ وہ اسے سوال جواب کیوں نہیں کر رہا تھا، کیوں خاموش تھا وہ، کیوں ان کے درمیان اتنی گہری خاموشی چھا گئی تھی؟ مگر دوسری طرف وہ حنان کی شکر گزار تھی جس نے وقت پر آ کر اس کی عزت بچا لی۔ نہ حنان نے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی زری نے بات میں پہل کی تھی، جبکہ وہ اس شخص کی کہی بار بار سوچ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا اسے انٹچ لڑکیوں کو استعمال کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور حنان سے پہلے وہ اسے استعمال کرے گا۔ یہ سوچ اسے تکلیف دے رہی تھی کیونکہ اس نے حنان کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ اس نے اس کی جذباتوں کے ساتھ کھیلا۔ اب اس کی سوچوں کا تسلسل تب ختم ہونا تھا جب گاڑی کو بریک لگنی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے کہ حنان اب زری کو بھی معاف کر پائے گا، اب آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔